دینی الاسلام اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام دینی الاسلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر معنبر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ نہ صرف درود و سلام پڑھنے کی برکتیں ہیں، بلکہ جو انسان درود پاک کتاب میں لکھتا ہے اس لکھنے کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تاریخ اسلام ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنا بھی لکھا جائے، جتنا بھی پڑھا جائے، جتنا بھی سنا جائے، یقیناً بہت اس میں لطف آتا ہے، پڑھنے میں بھی لطف آتا ہے، سننے میں بھی لطف آتا ہے، کیونکہ یہ اسلام کی تاریخ ہے، اور اسلام کی تاریخ اپنے اندر بے شمار معلومات کا خزانہ لیے ہوئے ہے، حکمتوں بھرے مدنی پھول لیے ہوئے ہیں، اور اگر ہم اس میں غور کرتے چلے جائیں تو ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے بہت کوشش فرمائی۔ آپ نے انفرادی کوشش کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی، اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ ضروری ہے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، آپ کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جائے۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے چند گوشوں کو بیان کیا تھا۔ آئیے اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال ہوئی، اسی سال خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا سلسلہ ہوا۔ اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ چچا جان، ابو طالب کا کنبہ بڑا ہو چکا ہے، ان کو پرورش کرنے میں، ان کو گھر کے حالات چلانے میں کچھ مشکل ہوتی ہے، ایسا نہ کریں کہ ایک بیٹا آپ اپنی کفالت میں لیں اور ایک میں اپنی کفالت میں لے لوں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تجویز کو پسند فرمایا۔ یہ دونوں حضرات ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر ماجرا بیان کیا۔ ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو تو میں اپنے پاس ہی رکھوں گا، باقیوں کے بارے میں تم جو فیصلہ کرنا چاہو مجھے منظور ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جعفر بن ابو طالب کو کفالت میں لے لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں لیا۔ اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک صرف 5 سال کی تھی۔ یہ 5 سال کی عمر سے لے کر جوانی تک نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں رہے، انہوں نے تربیت نبی پاک علیہ السلام کے پاس پائی، اسی لیے تو آقا علیہ السلام کا علم کا ان کو وافر حصہ ملا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا تھا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو
تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیاوی اعتبار سے فارغ البال ہو چکے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک غلام پیش کیا۔ یہ غلام کون تھا؟ یہ غلام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہیں سے غلام لا کر بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے یہ غلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت فرماتے۔ یہ محبت ہی کا اثر تھا کہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جب والد اور چچا ان کو لینے کے لیے مکہ میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، اگر آپ جانا چاہیں تو بغیر معاوضے کے جا سکتے ہیں۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ جب ان کے والد اور چچا نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی، بڑے حیران ہوئے۔ کہا، عجیب آدمی ہو، آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو؟ زید بن حارثہ ارشاد فرماتے ہیں، ہاں، یہ غلامی آزادی سے بہتر ہے۔ جیسی محبت مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ایسی محبت مجھے کائنات کا کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ محبت دیکھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام زید بن حارثہ کو لے کر خانہ کعبہ گئے اور بآواز بلند فرمایا، اے لوگو گواہ ہو جاؤ، آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، میں اس کا وارث ہوں، یہ میرا وارث ہے۔ جب ان کے والد اور چچا نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ محبت دیکھی تو بڑے خوش ہوئے اور خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں، ہمارے بھی ملازم ہوتے ہیں، ہماری دکان پر ملازم بھی ہوتے ہیں، ہمارے گھروں پر ملازم ہوتے ہیں، ہم کیسا ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں؟ یہ ایک غلام ہیں، آقا علیہ السلام ان کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کرتے ہیں، یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں گزار دیتے ہیں۔ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، ہمیں بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اچھے اخلاق اپنانے چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے یقیناً مشعل راہ ہے۔ آپ حرام مال سے بہت اجتناب فرماتے، تقوی پرہیزگاری کے پیکر تھے۔ کیا شان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلان نبوت سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ کردار، اچھا اخلاق دیکھ کر لوگ آپ سے محبت کرتے، آپ کے قریب آنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی کچھ دوست تھے، کچھ آپ کے ساتھی تھے، ان میں سے چند صحابہ کا تذکرہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی اس وقت صحبت اختیار کی جب آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بہت زیادہ محبت فرماتے، تجارت میں بھی ساتھ ہوتے، یہاں تک کہ آج گنبد خضرا میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے پہلو میں تشریف فرما ہیں۔ دوسرے حکیم بن حزام، یہ قریش کے نہایت معزز رئیس تھے۔ ان کو ایک بہت بڑا شرف یہ ملا کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ یہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے، بہت آقا علیہ السلام کے یہ گہرے دوست تھے۔ اسی طرح ایک زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ زمانہ جاہلیت میں ایک ماہر طبیب تھے، بہت ہی قابل طبیب تھے، علاج بہت اچھا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کا ان کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔ اسی طرح ایک قیس بن سعید مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے تجارت کرتے تھے، بہت اچھے مراسم تھے۔ جب یہ اسلام قبول کرنے لگے،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ صائب کو جانتا ہوں۔ سیدنا صائب عرض کرنے لگے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت اچھے ساتھی تھے، اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کا کردار بہت اعلیٰ تھا، میں آپ کے ساتھ تجارت میں شریک تھا اور آپ کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، آپ بہت خیال کرتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پیشہ تجارت تھا اور آقا علیہ السلام بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ آپ کے حسن اخلاق اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے، ایمانداری اور تقوی کی وجہ سے آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابو الحمصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید و فروخت کا معاملہ کیا، کچھ پیسے میں نے آپ کو دے دیے اور کچھ دینا باقی تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ اس جگہ پر رکیے، میں آپ کو پیسے لا کر دیتا ہوں۔ جب میں گھر گیا تو وعدے کو بھول گیا، 3 دن تک میں واپس نہیں آیا۔ جب 3 دنوں کے بعد اس جگہ سے میرا گزرنا ہوا تو میں نے آپ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنا فرمایا کہ میں آپ کا 3 دن سے انتظار کر رہا ہوں۔ ایسا حسن اخلاق، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی کتنی پابندی فرماتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی وعدے کی پابندی کریں، وعدہ خلافی سے بچیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، ورنہ اسلام سے پہلے جو دنیا کی حالت تھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تاریخ عالم کا مطالعہ کریں، آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے دنیا کی ایسی حالت آتی ہے، دنیا کی حالت کا ایسا نقشہ کھینچ جاتا ہے کہ جس کو سن کر، جس کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، اسلام سے پہلے لوگوں میں جہالت اس قدر عام تھی کہ لوگوں کو اپنے حقیقی معبود تک کا نہ پتہ تھا۔ کوئی سورج کی پوجا کرتا، کوئی چاند کی پوجا کرتا، کوئی درختوں کی پوجا کرتا، کوئی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کرتا۔ زنا کاری، شراب، جوا اس قدر عام تھا کہ اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ زنا کاری تو اس قدر عام تھی کہ ایک عورت کئی مردوں سے بدکاری کرتی۔ جب اس کا بچہ پیدا ہوتا تو کسی پجاری کے سامنے وہ جاتی، وہ پجاری یا بظاہر ان کی نظروں میں سمجھدار آدمی، قیافہ شناس اس بچے کو دیکھتا اور اس عورت سے بدکاری کرنے والے کسی ایک مرد کی طرف اشارہ کرتا کہ یہ تمہارا بچہ ہے، اور اسی سے اس بچے کا نسب مشہور ہو جاتا۔ کیسی جہالت تھی۔ جب باپ کا انتقال ہوتا تو سب سے بڑا بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے یا اپنی ماں سے نکاح کر لیتا، اس سے بدکاری کرتا۔ عورتوں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ قتل و غارت گری اس قدر عام تھی کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، انسانوں کو ذبح کرنا، ان کو بتوں کے نام پر چڑھاوا پیش کرنا بالکل عام ہو چکا تھا۔ ان کی قساوت قلبی یعنی دل کی سختی کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا اور بسا اوقات انسانوں کو ذبح کر کے اس کو بتوں پر بطور چڑھاوا پیش کرتے۔ اس وحشیانہ حرکت کی صورت کچھ یوں ہوتی کہ مخصوص اوقات میں بھیڑ چڑھانے کے لیے کسی سفید اونٹ یا انسان کو لایا جاتا، پھر وہ اپنے متبرک مقام کے گرد 3 بار طواف کرتے۔ اس کے بعد سردار قوم یا بڈھا پجاری بڑی پھرتی کے ساتھ اس انسان یا جو اونٹ جو بھی ہو اس پر پہلا وار کرتا اور اس کا کچھ خون پیتا۔ اس کے بعد حاضرین اس پر ٹوٹ پڑتے، اس کو کچا ہی اس انسان کو یا جانور کو کھا جاتے۔ الامان والحفیظ، لڑائیوں میں آدمیوں کو زندہ جلا دینا، عورتوں کا پیٹ چیر ڈالنا، ان سے بچوں کو نکال کر بچوں کو نیزوں پر چڑھا دینا ان کے نزدیک معیوب نہ تھا۔ یہ حالت صرف عرب کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ تقریباً پوری دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ چنانچہ اہل فارس یعنی ایرانی اکثر آگ کی پوجا کرنے اور اپنی ماؤں کے ساتھ بدکاری کرنے میں مشغول تھے۔ ترک شب و روز بستیاں اجاڑنے، قتل و غارت گری کرنے اور لوٹ مار کرنے میں مصروف تھے۔ گھٹا ٹوپ اندھیروں، وحشت و ظلمت اور بربریت میں انسانیت گھری ہوئی تھی۔ ایسے میں محسن انسانیت
صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین مکہ میں مبعوث فرمایا، جس سے پوری انسانیت کو قرار آ گیا۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی زمانہ جاہلیت والی رسومات عام ہو چکی ہیں۔ گھر میں بیٹی پیدا ہو تو باپ کا چہرہ بجھ جاتا ہے۔ ایسے واقعات سے ہمارا آج کا معاشرہ بھرا پڑا ہے۔ مزید معلومات کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی علامہ محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا بیٹیوں کے فضائل پر مبنی بہت ہی پیارا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس رسالے کا مطالعہ کریں۔ بہت کچھ انشاءاللہ معلومات سیکھنے کو ملیں گی۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کی کیفیت کو بیان کیا جائے گا۔ آپ کو اہل مکہ اور کفار و مشرکین کی طرف سے کتنا ستایا گیا، آپ کی قربانیوں کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دینی الاسلام، دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ